اکثر ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں نا کہ بیٹری ٹیکنالوجی میں کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایسی بیٹریاں جو ہفتوں چلیں گی، منٹوں میں چارج ہو جائیں گی اور بس ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب لے آئیں گی۔ لیکن ان بڑے بڑے دعووں کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ تو آج ہم کچھ متبادل بیٹری سسٹمز پر ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے۔ کہانی اکثر یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ، ایک نئی انقلابی بیٹری کے بارے میں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہلکی ہے، طاقتور ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے، اور اس پر جوش ہونا بالکل فطری ہے۔ آخر کون نہیں چاہے گا کہ اسمارٹ فون کی بیٹری ایک ہفتے تک چلے یا الیکٹرک کار چند سیکنڈ میں ہی چارج ہو جائے؟ یہ وعدے ہیں ہی بہت زبردست، لیکن اصل سوال تو یہ ہے، ان شاندار وعدوں کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ دراصل ہر بیٹری ٹیکنالوجی میں کچھ نہ کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جن کا ذکر سرخیوں میں نہیں کیا جاتا۔ تو چلیں کچھ مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھوتے عملی طور پر کیسے نظر آتے ہیں۔ ہماری پہلی مثال ہے زنک ایئر بیٹری۔ نام ہی کتنا دلچسپ لگتا ہے نا؟ ایک ایسی بیٹری جو چلنے کے لیے ہوا کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک دلچسپ تصور ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کام کیسے کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس کا بنیادی اصول حیرت انگیز طور پر بہت سیدھا ہے۔ بیٹری کے اندر زنک موجود ہوتا ہے۔ جب سیل پر لگی ہوئی ٹیب ہٹائی جاتی ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن اندر داخل ہوتی ہے اور زنک کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے۔ یہی کیمیکل ریئیکشن بجلی پیدا کرتا ہے۔ بہت آسان لگتا ہے نا؟ یہ تقریباً ایک چھوٹے سے فیول سیل کی طرح ہے جو چلنے کے لیے اپنا ایندھن یعنی آکسیجن سیدھا ہوا سے لیتی ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوبیوں اور خامیوں کے درمیان توازن کو صاف دکھاتی ہے۔ ایک طرف تو اس کی انرجی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ اپنے وزن کے لحاظ سے بہت زیادہ توانائی جمع کر سکتی ہے اور اسے بنانا بھی سستا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک ساتھ زیادہ پاور نہیں دے سکتی، اور ایک بار جب آپ اسے ایکٹیویٹ کر دیں تو یہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ درجہ حرارت اور نمی جیسے ماحولیاتی عوامل کے لیے بھی بہت حساس ہے۔ تو ظاہر ہے ان حدود کی وجہ سے زنک ایئر بیٹریاں ہر جگہ استعمال نہیں ہوتیں۔ یہ ان مخصوص جگہوں پر پائی جاتی ہیں جہاں ان کی خوبیاں خامیوں پر بھاری پڑتی ہیں، جیسے کہ ہیئرنگ ایڈز میں جہاں کم اور مستحکم پاور کی ضرورت ہوتی ہے، یا دور دراز کے مقامات پر جہاں بیٹری کو تبدیل کرنے سے پہلے طویل عرصے تک چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں اب اگلی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری اگلی مثال ہے سلور زنک بیٹری۔ یہ ایک ہائی پرفارمنس ٹیکنالوجی ہے جو اکثر ان ایپلیکیشنز کے لیے رکھی جاتی ہے جہاں کارکردگی قیمت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ بیٹری چاندی کا استعمال کرتی ہے جو اسے فوراً ایک پریمیم درجے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک ریچارجبل سسٹم ہے جو اپنی غیر معمولی توانائی کی گنجائش کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت کی وجہ سے یہ عام طور پر روزمرہ کی مصنوعات میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہاں ہے اس کا سب سے بڑا وعدہ۔ سلور زنک بیٹری میں لیتھیم آئن بیٹریوں کے مقابلے میں 40% زیادہ مخصوص توانائی ہو سکتی ہے جو آج مارکیٹ پر چھائے ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اسے ان حالات کے لیے انتہائی پرکشش بناتا ہے جہاں وزن اور توانائی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور سلور زنک کے معاملے میں یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ چاندی ایک قیمتی دھات ہے اور اس کا استعمال بیٹری کی تیاری کی لاگت کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے، جو اسے زیادہ تر تجارتی استعمال کے لیے ناقابل عمل بنا دیتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، اگرچہ یہ لیتھیم آئن سے زیادہ توانائی فراہم کرتی ہے، محفوظ ہے اور ری سائیکل بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ لاگت، تقریباً 2 سال کی مختصر سروس لائف اور زنک ڈینڈرائٹس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کا خطرہ وہ وجوہات ہے جنہوں نے اسے مین سٹریم مارکیٹ سے دور رکھا ہے۔ اور یہ بات شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کہاں استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور بجٹ ایک ثانوی تشویش ہے۔ آبدوزوں، میزائلوں اور ایروسپیس جیسی اہم ایپلیکیشنز میں سلور زنک کی اعلیٰ کارکردگی اس کی خامیوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔
اب ایک مختلف کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوبارہ قابل استعمال الکلائن بیٹری ایک ایسی ٹیکنالوجی کی مثال ہے جو کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی تھی، لیکن حقیقی دنیا کی صارف کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکی۔ اس کے پیچھے کا خیال بہت سادہ تھا، ڈسپوزیبل الکلائن اور ریچارجبل بیٹریوں کے درمیان کا خلا پر کرنا، صارفین کو الکلائن کی سہولت دینا لیکن انہیں چند بار ریچارج کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ یہ ایک بہترین آئیڈیا لگتا تھا، ہے نا؟ لیکن یہاں حقیقت سامنے آئی، یہ بیٹریاں بہت سے چارج سائیکل برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ ہر ریچارج کے ساتھ ان کی صلاحیت کم ہو جاتی تھی، وہ زیادہ طاقت والے آلات کو نہیں چلا سکتی تھیں، اور سب سے اہم بات، وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی تھیں جس طرح لوگ بیٹریاں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بیٹری کو پوری طرح ختم ہونے تک استعمال کرتے ہیں، لیکن ان بیٹریوں کے لیے یہ سب سے برا تھا۔ تو آخر میں ہوا یہ کہ یہ ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی۔ صارفین نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ اس نے وعدے کے مطابق کارکردگی نہیں دکھائی۔ جلد ہی NIMH جیسی بہتر ریچارجبل ٹیکنالوجیز نے مارکیٹ میں اس کی جگہ لے لی، اور دوبارہ قابل استعمال الکلائن بڑے حد تک ایک سبق آموز کہانی بن کر رہ گئی۔ تو ان مثالوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ہمیں بیٹری کی جدت کی بڑی تصویر اور اس کی حقیقت کی طرف لاتا ہے۔ یہ صرف ایک شاندار آئیڈیا رکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک نئی بیٹری تیار کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل، مہنگا اور وقت طلب کام ہے۔ کیمسٹری کے بنیادی قوانین ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر زیادہ توانائی کا مطلب کم طاقت ہوتا ہے، یا زیادہ سائیکل لائف کا مطلب کم صلاحیت ہوتا ہے۔ اور چونکہ تحقیق کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کمپنیاں اور یونیورسٹیاں فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے اکثر اپنی کامیابیوں کے بارے میں بڑے دعوے کرتی ہیں، جو ہمیں واپس میڈیا کے دعووں کے چکر میں لے آتا ہے۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم اپنی زندگیوں کو توانائی دینے والی ٹیکنالوجی کا انتخاب کرتے ہیں تو کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ اگلی بڑی چیز کا شاندار وعدہ، یا وہ ٹیکنالوجی جو آج قابل اعتماد اور مستقل طور پر کام کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سمجھوتا ہے جس کا ہم سب کو ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔